السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ریویو دینے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ آپ لوگ ریویو بالکل بھی اچھا نہیں دیتے، بہت برا ریویو دیتے ہیں۔ جو روٹین وائز دیتے ہیں صرف ان کا ریویو ہوتا ہے۔ 40 to 50 ریڈرز ایسے ہیں جو روٹین وائز کمنٹ کرتے ہیں یا پھر جو لائک کرتے ہیں، بس۔ باقی تو کبھی کبھار لائک کر دیا، کبھی کبھار کمنٹ کر دیا، ایپیسوڈ آپ روز پڑھ لیتے ہیں، اور ریویو دیتے وقت آپ سب کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اس طرح مت کیا کریں، ایپیسوڈ پڑھ کر ریویو ضرور دیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے ڈالہان از قلم انو انصاری، قسط نمبر 40، حصہ اول۔ اسے اپنے سینے سے لگایا، رائنین مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ پاگل انسان کسی اور کی عزت کو خود کے قریب کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی رائنین کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ تمہاری مزاحمت کسی کام نہیں آئے گی نین، یاور نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے ایک ہاتھ میں قید کیے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ لمبے سانس بھرتی وہ اس وحشی کو دیکھ رہی تھی جو جان لینے کے در پر تھا۔ مجھے میرے شوہر پاس جانا ہے، میری ماں پاس جانا ہے۔ رائنین رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ آنکھیں خشک ہو گئی۔ سوجن زدہ آنکھیں کھلتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی بھی بند ہیں۔ وہ بے حس بنا اسے اپنے قریب کیے، اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ ایک سکون تھا اس کی آواز میں۔ وہ چاہتا تھا وہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ تمہارے اس شوہر سے زیادہ میں تمہیں آسائشیں دے سکتا ہوں۔ یاور نے اسے بہکانا چاہا تاکہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے۔ رائنین نے سوجن زدہ آنکھوں کو بامشکل کھول کر اسے دیکھا۔ نفی میں سر ہلانے کی ہمت نہیں تھی۔ یاور مرزا کا لمس اس کی جان نکال رہا تھا۔ آئی برو جھکا کر وہ دیکھ رہا تھا تاکہ رائنین اس کی بات کا جواب دے۔ مجھے میرے شوہر کی عزت عزیز ہے، میں کبھی حامی نہیں بڑھوں گی۔ ہچکیاں بھرتے خشک آنکھیں جھکا کر جواب دیا۔ عورت اپنے من پسند مرد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اگر وہ شوہر ہی نہ رہے تو۔ الفاظ، سانسیں کچھ لمحے کے لیے بند کر گئے۔ جس کے ساتھ اس نے بچپن سے خوشگوار زندگی کے خواب دیکھے تھے، وہ شخص اس سے دور ہو گیا تو رائنین مر جائے گی۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو میں خود کو مار لوں گی۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ستم گر اس کے آنسو کی وجہ بن رہا تھا۔ یاور نے سر تا پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کئی جگہ سے خوار ہو کر اس کے گھر کے باہر آئی تھی۔ تم کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ رائنین کا ذہن یکدم جاگا۔ وہ تو اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ میری ماں، زیر لب بڑبڑاتے وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ میری ماں، مجھے جانے دو۔ رائنین کی مزاحمت پھر سے شروع ہو گئی۔ یاور نے اس کے ہاتھ چھوڑنے کی غلطی نہ کی۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کا پسندیدہ نظارہ۔ اف نین، تمہاری ماں تو اب تک شاید پہاڑی سے گر چکی ہوگی۔ رائنین کی تمام مزاحمت رک گئی۔
اس کی ماں بیماری کے زیر اثر کہیں بھی چلی جاتی تھی اور رائنین پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ کر واپس لاتی تھی۔ اس مرتبہ وہ شاید پہاڑوں کی طرف چل پڑی تھی۔ میری ماں رائنین دہاڑے مار کر رونے لگی۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا ہوا تو؟ یاور نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے شور پسند نہیں۔ رائنین بے ہوش ہو کر اس کے سینے پر گری۔ یاور نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے چہرے پر انڈیلا۔ وہ ہڑبڑاتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ منہ کھلا ہوا تھا۔ ایک سانس لینا طویل ہوا۔ اپنا دھیان رکھا کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کرتے بیڈ سے چادر اتار کر زمین پر پھینکی۔ اسی لمحے کمرے میں ملازمہ آئی۔ اس نے کور اتار کر دوسرا چڑھا کر بیڈ شیٹ ڈالی۔ تکیے رکھنے لگی۔ اس میں سے چاقو گرا۔ ملازمہ نے ڈر کے نیچے رکھ دیا۔ کمبل بیڈ پر رکھتے دروازہ بند کر کے وہ چلی گئی۔ رائنین نے یاور کے بازو پر دانت گاڑے لیکن اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ ملازمہ کے جاتے ہی بیڈ کے درمیان میں نیم دراز ہوتے رائنین کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی۔ یاور نے تکیے کے نیچے سے چاقو نکال کر دائیں جانب لیٹی رائنین کے دائیں ہاتھ کے پاس گاڑ دیا۔ اگر تم ذرا سا بھی ہلی تو اس چاقو سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کی طرف رخ کرتے آنکھوں پر پھونک ماری۔ رائنین کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے جانے۔ لبوں پر چاقو رکھ کر یاور نے اسے چپ کروا دیا۔ اگر وہ ایک لفظ ادا کرتی تو گہرا کٹ اس کے لبوں پر لگنا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آنکھیں کھول کر اس وحشی کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ رائنین آدھا گھنٹہ لگا کر اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا سکی۔ ہر لمحے دل میں یہی ڈر تھا کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ جیسے تیسے کر کے بیڈ سے اٹھی۔ دروازہ لاک تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اب اس وحشی انسان نے چابی پتہ نہیں کہاں رکھی تھی۔ ذہن پر زور ڈالا کہ شاید یاور نے اس کے سامنے کہیں پر چابی رکھی ہو، لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ لاک پر غور کیا تو فنگر پرنٹ اور کوڈ پر مشتمل تھا۔ اف خدایا، اب میں کوڈ کا کیا کروں؟ رائنین نے دل میں اپنے خدا کو پکارا۔ دل کیا جی بھر کر روئے۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا کہ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر یاور مرزا اٹھ نہ جائے۔ 15 منٹ رونے کے بعد وہ اٹھی اور غور سے دروازے کو دیکھنے لگی جس کے اوپر فنگر پرنٹ کے ہلکے سے نشان نظر آ رہے تھے۔ رائنین نے ڈرتے ہوئے پرنٹ والے ڈیجٹ پر انگلی رکھی۔ ٹوٹل ڈیجٹ 6 تھے۔ ان پر کلک کیا۔ لاک کھل گیا۔ شکر کا کلمہ پڑھتے آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ باہر چلی گئی۔ لیکن آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی اپنی ماں پاس۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا کیونکہ ان کے باس کو شور پسند نہ تھا۔
اور جب وہ سوتا تھا ملازمین اپنے گھر چلے جاتے تھے، صرف گارڈز مین گیٹ پر موجود ہوتے۔ رائنین گھر سے باہر نکلی۔ سامنے گارڈز مین گیٹ پر کھڑے تھے۔ وہ پلر کے پیچھے چھپ گئی، اپنے حلیے پر غور کیا۔ اس کا دوپٹہ کمرے میں رہ گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے آزاد کروا دے۔ بے آواز روتے اوپر کی طرف دیکھا، پلر کی سائڈ سے تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، سامنے یاور مرزا کھڑا تھا۔ آہ! بلند آواز میں چیخ مارتے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر بس دل بند ہونا رہ گیا تھا۔ رنگ سرخ سے زرد ہو گیا، ہاتھ پاؤں برے طریقے سے لرز رہے تھے۔ وہ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہو گیا تھا جب رائنین اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا رہی تھی۔ یاور نے اس کی ہر حرکت کو دیکھتے دل میں مسکرا رہا تھا کہ اس سے زیادہ بیوقوف لڑکی کہیں نہیں ملے گی۔ تمہیں کیا لگا نین، تم میری قید سے آزاد ہو جاؤ گی؟ یاور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ رائنین اپنی شہرک کو سہلاتی اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش میں تھی جو اس ستم گر نے اٹکائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ کے موسم میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی، ڈر جان نکال رہا تھا۔ یاور کی آنکھیں اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ تھوڑی سے چہرہ پکڑ کر اوپر کیا۔ رائنین نے آنکھیں کھولی، وہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ سحر تھا جو ہر چیز بھلا رہا تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتے اس کا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ مزید خود کو اس میں گم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پاگل کر دیتی تھی سامنے والے کو۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے جاتے، لاؤنج میں صوفے پر پھینکا۔ رائنین زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ یاور کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں روح فنا کر رہی تھیں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے چہرے سے دبوچا۔ نین، تم نے اپنے نین کا کیا حال کر لیا ہے؟ یاور ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع ہو جاتا تو آنکھیں جھپکانا بھول جاتا۔ مجھے جانے اس کے چہرے پر گرفت سخت کر دی، اگلے الفاظ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ یاور کو صرف اس کی بھیگی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یاور مرزا اس کی گردن پر جھکا۔ رائنین نے نفی میں سر ہلانے لگی تاکہ وہ اس سے دور ہو، اسے ہنوز مزاحمت کرتے محسوس کر کے چہرے پر گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کا چہرہ ایک جگہ اکڑ گیا۔ کچھ لمحے بعد اس کا چہرہ دیکھا جو گہرا زرد تھا۔ بے ہوش ہوتے اس کے بازو میں جھول گئی، اسے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا، بیڈ پر لٹا کے اس کے ساتھ نیم دراز ہو گیا، اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہوئے کب یاور مرزا کی آنکھ لگی اسے علم نہ ہوا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اپنی بائیں جانب دیکھا، اس کی 4 فٹی بیوی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ خبردار اگر بیڈ سے اٹھے۔ وہ بیڈ سے اترنے لگا جب ترسم ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اسے غصے میں دیکھتے الفاظ ادا کیے۔ دلہام اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اسکول کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل
کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بالوں کو کنگھی کی۔ دلہام اسے تیار ہوتے دیکھ مسکرایا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر دیو کی پری کا چہرہ سرخ ہوا۔ سردار نے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے دیکھا تو ترسم کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے اسٹول پر بٹھایا تاکہ اس کی ٹانگ پر زیادہ وزن نہ پڑے۔ اس کے لمبے گھنے بال دوپٹے کی طرح اسے کور کر رہے تھے۔ دلہام خانزادہ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے ڈمپلز کو تو کبھی اس کے بالوں کو۔ میں نے منع کیا تھا دیو کہ بیڈ سے نہیں اٹھنا۔ ترسم نے جھک کر اس کے سینے پر اپنے نرم ہاتھوں سے تھپڑ مارا۔ اسکول جانا ہے؟ اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ اسکول جانا ہے اس لیے تو یونیفارم پہنا ہے، ترسم نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر اسے بتایا۔ دلہام اس کے انداز پر مسکرایا۔ وہ اس کے مسکرانے کی وجہ تھی۔ اوکے جی، چلو میں اپنی پری کی چٹیاں بناتا ہوں۔ دلہام نے اس کے بال شانوں سے پکڑ کر پیچھے کیے۔ ترسم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیو، تمہیں چٹیاں کرنی آتی ہے؟ اس کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ دلہام نے اس کے نرم لمس کو محسوس کر کے آنکھیں بند کی، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ ترسم سردار کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ 37 سال کی عمر میں بھی 26 یا 27 سالہ مرد لگتا تھا۔ سبز آنکھیں جو اس وقت اس کے دیو نے بند کی تھی، گلابی کٹاؤدار لب جو اب گہرے براؤن رنگ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ ترسم سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے جو اس کی خوبصورتی کو مزید واضح کر رہے تھے۔ پہلے تو دیو کے لب گلابی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں تھے۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ کہاں گم ہوں؟ آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ کہیں نہیں، ترسم نے مسکراتے اس کو دیکھا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ دلہام نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی پری نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی گود میں پیچھے کی جانب سر رکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ سردار سمجھ گیا وہ کیا چاہتی ہے۔ برش پکڑ کے اس کے بالوں کو کنگھی کی، بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے چٹیاں بنانے لگا۔ وہ اکثر سونیا کی چٹیاں بناتا تھا۔ واؤ دیو، فری ٹائم میں تم گھر کے کام سیکھتے تھے؟ ترسم نے کھڑے ہوتے اس کے کندھوں پر اپنی کوہنیاں ٹکا کر ذرا سا جھکتے ہنستے ہوئے کہا۔ مرد کو اگر گھر کے کام کاج آتے ہوں تو کیا غلط بات ہوتی ہے؟ سردار اسے اپنی گود میں بٹھانے لگا۔ ترسم نے اس کے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اگر وہ اس کی گود میں بیٹھتی تو پھر اس کی ٹانگ پر وزن پڑتا اور ایک مرتبہ پھر خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اچھی بات ہے، مردوں کو بھی گھر کے تھوڑے بہت کام آنے چاہیے تاکہ اپنی بیوی کی مدد کروائیں، لیکن میں تو کوئی کام کرتی ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم میرے حصے کے کر لیتے ہو۔ مجھے ابھی تمہاری گود میں نہیں بیٹھنا، جب مکمل طور پر تمہاری ٹانگ ٹھیک ہوگی تب میں بیٹھوں گی۔
ترسم نے سردار کے رخسار پر لب رکھے، اپنا عبایا پہنا، حجاب کیپ اور نقاب پہن کر اسٹالر دیو کے آگے کیا کہ تم مجھے حجاب کرو۔ وہ دلہام خان زادہ کے سامنے جھکی تو اس نے اس کا حجاب کیا۔ واللہ وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، پردے میں چھپی ہوئی۔ اگر اس وقت کوئی سردار سے پوچھتا کہ سب سے خوبصورت نظارہ کیا ہے تو وہ اپنی بیوی پری کی طرف اشارہ کر دیتا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے لگی، اس کے دیو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، تمہاری ٹانگ سے پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ نقاب میں نظر آتی اس کی نیلی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ نہیں نکلتا خون، آہستہ چلوں گا۔ ترسم نے سر ہلایا۔ اس کے دیو نے بھلا اس معاملے میں اس کی بات ماننی تھی۔ اس کے آگے ہاتھ کیا کہ میرا سہارا لے کر چلو۔ مسکراتے ہوئے اپنی 4 فٹی بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ اب آتے ہیں ہادی خان زادہ کی طرف، جو صبح صبح اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ بنا دروازہ نوک کیے کمرے میں داخل ہوا۔ سونیا بالکنی سے کمرے میں آئی، سامنے ہادی کو دیکھ کر آئیبرو اچکائی۔ خیریت؟ آپ اپنے قدم شریف لے کر میرے کمرے میں آئے ہیں؟ طنزیہ لہجہ استعمال کیا گیا۔ آپ بھول رہی ہیں شاید پھپھو جی، آپ کے علاوہ یہاں میری بیوی بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے اسے اپنے کمرے میں نہ رکھا ہوتا تو اپنی شکل دکھانے کی زحمت نہ کرتا۔ ہادی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دے کر شرارتی انداز لیکن ادب سے کہا، نہایت ہی کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ ویسے پھپھو جی، میری چچی کب بنیں گی آپ؟ ہادی نے سونیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ مجھے گونگے بہرے سے نکاح کرنا منظور ہے، لیکن تمہارے چاچو سے نکاح کرنا منظور نہیں۔ غصے میں اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ ہادی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کی ہونے والی چچی کے لیے اس کے چاچو گونگے بہرے سے بھی گئے گزرے تھے۔ آپی، آپ پروفیسر انکل سے کیوں جھگڑ رہی ہو؟ راہا آنکھیں بند مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ اپنی بہن کو اپنے پروفیسر سے لڑتے دیکھ الٹے سیدھے منہ کے زاویے بنا کر پوچھا، آپی کی جان، آپ کا پروفیسر انکل ہلا ہوا ہے۔ وہ مجھے پتا ہے آپی، جو انسان ہلا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہے۔ اپنی بیوی کا جواب سن کر ہادی کے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ دونوں بہنیں ایک جیسی تھیں، جنہیں اتنا ہینڈسم انسان پاگل لگ رہا تھا۔ بیبی گرل، ناشتہ کرتے ہیں، آ جاؤ۔ سونیا کو نظر انداز کرتے اس کے پاس صوفے پر بیٹھا، چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ سونیا کو ہادی کی حرکات عجیب لگ رہی تھیں۔ ایک گھوڑی سے نواز کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری ٹمی سے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ راہا جلدی سے واش روم میں گئی، فریش ہو کر باہر آئی۔ ہادی بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی ہادی اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر گیا۔ ایک طرف سے ہادی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور دوسری جانب سے سردار اپنی پری کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔
सीढ़ियाँ उतर कर जब उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर गई, सरदार तिल मिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। हादी ने भी अपने कदम सरदार की जानिब बढ़ाए। मेरी बहन का हाथ छोड़ो, सरदार ने खा जाने वाली नज़रों से उसे नवाजा। पहले आप मेरी बहन को छोड़ें। हादी ने राहा का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब करके खड़ा किया। उन दोनों के कंधे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वो मेरी बीवी है, सरदार बमुश्किल खुद पर ज़ब्त किए खड़ा था। सरदार ने अपनी परी की तरफ देखा, जो परेशानी से अपने भाई और शौहर को देख रही थी। साले साहब, आपकी बहन मेरी बीवी भी है, पड़ोसन नहीं, जो हाथ पकड़ने पर इतना भड़क रहे हैं आप। हादी राहा का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए नाश्ते के टेबल पर गया। चेयर पीछे करके उसे बिठाया, उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। लाला, राहा ने अपने लाला की तरफ देखा तो हादी ने मुस्कुरा कर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। राहा नासमझी से उसे देखने लगी। तुम्हारा लाला तुम्हारी भाभी साथ है। सरदार तुरसम का हाथ पकड़े सरदार की कुर्सी पर विराजमान हुआ। उसके साथ उसके बाईं तरफ उसकी परी बैठ गई। राहा, इस साइड पर बैठो। दिल्हाम ने राहा को रेहाना खानम के पास बैठने का इशारा किया। वो उठने लगी तो हादी ने सख्ती से उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। तुरसम, तुम मेरे पास बैठो। सरदार ने फौरन अपनी परी का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मेरी बीवी तुम्हारे पास नहीं बैठेगी। जहां खानज़ादा कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन हादी खानज़ादा बदमज़गी पैदा कर रहा था। मेरी बीवी भी आपके पास नहीं बैठेगी। वो भी उसी अंदाज में बोला। सारिम ने अपने बाबा को देखा और सरदार की तरफ इशारा किया कि आप इसे संभालें, मैं अपने इस नमूने को संभालता हूँ। हादी, मुंह बंद करके नाश्ता करो। सारिम ने उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारा। हादी बेचारा अपनी गर्दन सहलाता रह गया। सरदार, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो इस तरह लड़ाई करने बैठ जाते हो। सफ़ियान खान ने उसे डपटा, लेकिन उसने सफ़ियान खान की डांट का कोई असर ना लिया। डीटो की तरह खाने पर नज़र जमाए मुंह में नवाले डाल रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरी बहन इसके पास बैठे। सरदार दिल्हाम तैमूर खानज़ादा, मुझे भी बर्दाश्त नहीं कि आप मेरी बहन को अपने पास बिठाओ। हादी की पेशानी पर बेशुमार बल नमूदार हुए। सरदार शोले बरसाती नज़रों का रुख उसकी तरफ किया। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करके बैठो, जोरों के गुलाम बन के बैठे रहो। दिल्हाम, जैसे तुम अपनी बीवी के पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे वो भी अपनी बीवी के पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर मर्द अपनी पसंदीदा औरत को लेकर जुनूनी होता है। सफ़ियान खान कब से उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन मजाल है उन दोनों ने अपनी ज़बान बंद की हो। बिल्कुल सही कहा आपने सफ़ियान खानज़ादा, हर मर्द अपनी पसंदीदा औरत को लेकर जुनूनी होता है, लेकिन मेरी बहन आपके पोते की पसंदीदा बीवी नहीं है। किसी मकसद के तहत उसने मेरी बहन को अपने निकाह में लिया है। सरदार ने चम्मच ज़ोर से प्लेट में फेंका। उसे हादी की नज़रें ठीक नहीं लगती थी। अजीब से जज्बात सरदार को उसकी आंखों में नज़र आते थे। बदला लेने के किसने कह दिया? सरदार साहब, आपसे
کہ آپ کی بہن میری پسندیدہ بیوی نہیں ہے؟ سردار اسے جواب دینے لگا۔ ریحانہ خانم نے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ بیٹا اس کے آگے ہار جاتا ہے، اپنے غصے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ حافظ بابا۔ شیردیان اپنے بابا اور مورے کے ساتھ اسکول کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ انہیں اللہ حافظ کہتے بنا سردار کی طرف دیکھے کار میں جا کے بیٹھ گیا۔ دلہام نے ٹھنڈی آہ خارج کی۔ اس کا شیرو اس سے ناراض تھا۔ چلو تمہیں اسکول چھوڑاؤں۔ ترسم کا ہاتھ پکڑ کے درد برداشت کرتے ہوئے کار تک گیا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔